السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سنگھ کنارے کے ساتھ ادنا نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سابق ایم پی اے اور سابق صوبائی وزیر ڈی ٹیک کمیٹی کے چیئرمین سمیع اللہ خان علی زئی نے کل نیوز کانفرنس کی اور اس میں علی امین کے حوالے سے بہت زیادہ کرپشن کے، بدعنوانیوں کے، بے ضابطگیوں کے، بے قاعدگیوں کے الزامات لگائے اور اپنی اور جمعیت علماء اسلام کی اور اپنے چچا مرحوم لطیف اللہ علی زئی کی ضلع نظامت کے حوالے سے انہوں نے کارکردگی کی بات کی، اور سمیع اور علی خان کے حوالے سے جو ہے، اور ان کے بھائیوں کے حوالے سے، ان کے والد کے حوالے سے انہوں نے واضح کہا کہ ان کا کوئی ایسا کارنامہ، کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے۔ اور اس کا نیوز کانفرنس کا جو اصل میں پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ علی امین پٹواریوں سے کمیشن لیتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں، ڈیو پر گاڑیاں لیں اور پیسہ کمایا، ان کے والد کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کا جواب دیں۔ تو جب علی امین نے جواب دیا تو یہ پھر نیوز کانفرنس جو تھی اس جواب کا جواب الجواب تھی۔ اسی حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، سہیل احمد اعظمی صاحب۔ بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سمیع اللہ خان علی زئی نے بھی علی زئی خان کے الزامات کے جواب میں، انہوں نے بھی الزامات کے جوابات میں الزامات لگائے اور انہوں نے بھی الزامات کے جواب میں الزامات لگائے۔ تو اس میں انہوں نے کئی ٹی ایم اے کے حوالے سے کہا کہ علی امین کے پاس جو 100 گھوڑے ہیں وہ دعویٰ کرتا ہے، تو یہ سارے گھوڑے تو ٹی ایم اے کے پیسے سے لیے ہوئے ہیں، اور ان کا چارہ تک اور ان کا جو خدمات کے لیے ملازمین ہیں وہ بھی ٹی ایم اے کے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ترابی صاحب، یہ جو الزامات در الزامات کی سیاست ہے، یہ تو ہماری قومی المیہ رہی ہے۔ آپ کسی ایک بھی پارٹی کے کسی ایک بھی ایم پی ایم این اے کو آپ نہ فرشتہ کہہ سکتے ہیں، نہ ایماندار کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کی سیاست کا یہ المیہ ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں، آپ ماضی کی مثال لے لیں اور موجودہ پی ٹی آئی کی مثال لے لیں۔ پیپلز پارٹی کا دور تھا، ایم ایم اے کا دور تھا، مسلم لیگ نون کا دور تھا، اے این پی کا دور تھا، کرپشن انتہا پہ تھی۔ اب ان کے میں جو سمیع اللہ علی زئی صاحب کے الزامات ہیں، جو علی امین صاحب کے الزامات ہیں، ان کے دونوں کے الزامات کی میں تعین کرتا ہوں۔ یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ادارے کرپشن کی بھیٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ اور خاص کر جیسے آپ نے مال کی بات کی، یہ گزشتہ کوئی ایک تو ان کی 3 سال حکومت رہی پروونشل میں، اس کے بعد اب دوبارہ بھی انہیں کی وفاق میں، ہاں وفاق میں، وفاق پلس پروونشل 9 سال جو ہے 9 سال ان کی ہو گئی ہے۔ اور جو ہمارا محکمہ مال ہے، اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، مجھے یاد ہے جب یہ شروع میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو اتنا سخت ڈرے ہوئے تھے۔ میری خود کئی کمشنر اور ڈی سی اور اے سی سے بات ہوئی، ڈی آئی جی سے، وہ ڈرے ہوئے تھے بیچارے۔ وہ ڈرتے تھے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کتنی سخت حکومت ہے، احتساب کے نام پہ آئی ہے، اور یہ کرپشن ختم کرے گی اور لوگوں کو جو ہے ریلیف دے گی۔ تو ایسا حال تھا کہ ہم کسی ڈی سی کو، کسی پٹواری کی یا کسی تحصیلدار کی کوئی شکایت کرتے تھے، وہ ایک ڈی سی صاحب تھے، مجھے یاد نام ان کا بھول گیا، پٹواری کو یہ کھڑے کھڑے معطل کر دیتے تھے کہ بھئی آپ دورے پہ کیوں نہیں گئے، آپ نے فیس سے زائد کیوں وصول کی، آپ نے چارٹ کیوں نہیں لگایا ریٹس کا۔ انہوں نے یہ باقاعدہ آرڈر ہمارے ریکویسٹ پہ پاس کیے تھے کہ ہر پٹوار خانے میں ایک تو وہ تحصیلدار پٹواری اپنے کسی دورے کو جو اعلان کریں گے اس کو کینسل نہیں کرے گا، دوسرا جو مجوزہ ریٹ ہیں، جو سرکاری ریٹ ہیں، اس سے ایک پائی کسی نے بھی زیادہ لی تو اس کو میں سسپینڈ کروں گا۔ انہوں نے کیا۔ اس کی وجہ سے پٹواری اتنے ڈرے ہوئے تھے، ان کا قبلہ اتنا درست تھا کہ پہلے 6 مہینے سال تو حالات بڑے اچھے رہے، لیکن اس کے بعد وہی جو ہمارا پرانا وتیرہ ہے، پیسے لے کے پٹواریوں کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، پیسے لے کے بڑے بڑے تحصیلدار کی پوسٹ دی جاتی ہے، اور پٹواریوں کا یہ حال ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے ایک آدمی کو 15 مرلے کا پاور آف اٹارنی دیا، اس اللہ کے بندے نے 15 مرلے رجسٹری کروا لی، 15 مرلے انتقال کروا لیے، 30 مرلے بیچ دیے۔ میں پوچھتا 3 سال سے دھکا کھا رہا ہوں۔ ایسے بے شمار کیسز ہیں، اور لوگ وہ جو کرنے والے ہیں، جو تحصیلدار ہے، جو پٹواری ہے، وہ ہمارے ایم پی ایس صاحب کے بڑے چہیتے ہیں۔ ان کے خلاف نہ میں نے کوئی درخواست دی، نہ کوئی اور دیتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اینٹی کرپشن نے بھی کچھ نہیں کرنا اور آگے انتظامیہ نے بھی کچھ نہیں کرنا۔ وہ ہمارے عوامی نمائندوں کی چہیتے ہیں۔ لوگ در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ کی فیسیں، ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں انتقال رجسٹری پر، ایف بی آر کے ٹیکسز ہیں، اور اپنا اور دیگر 2% ہے، اب اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اوپر سے یہ جو
ان کی کرپشن ہے پٹواری کی اور تحصیلداروں کی اور قانون گو کی. انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. لوگ بڑے متنفر ہیں اور یہ بات حقیقت ہے. اور یہ کرپشن آج کی نہیں ہے, یہ علی زئی صاحب کے دور میں بھی تھی, ٹھیک ہے نا جی, ANP کے دور میں بھی تھی, MMA کے دور میں تھی, اب بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے کوئی ڈر خوف تھا, اب وہ ڈر خوف ختم ہو گیا. اچھا, نکاسیاب کا جو یہاں بہت بڑا ایشو ہے, شہر کے اندر تھا لیکن شہر کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو فیزیبل نہیں ہے اب, تو انہوں نے شہر کے باہر جو ہے وہ دیہاتوں کے لیے بہت بڑا ایک منصوبہ شروع کیا اور وہ ابھی تک جاری ہے. تو اس منصوبے کا جو فائدہ ہے وہ تو بہت بڑا ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ اس منصوبے میں کرپشن کی گئی ہے, تو سمیع اللہ علی زئی کا بھی الزام تھا, تو یہ منصوبہ جو ہے بہت بڑی کرپشن کا گڑھ ہے اور سڑکیں جو ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں جہاں جہاں پر پائپ ڈالے گئے ہیں اور مستقبل بھی اس کا کوئی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نکاسیاب کا جو یہ منصوبہ ہے کتنا مفید ہے اور کتنا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں, تو آج تک تو ڈی خان میں کوئی بھی نکاسی آپ کا منصوبے پہ نہ کسی نے توجہ دی اور نہ اس میں کسی نے کام کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. پہلی دفعہ ہوا ہے, آپ دیکھیں گیلانی ٹاؤن میں, طارق آباد میں, اچھا مدینہ کالونی میں, اور اس طرح اور ہمارے یہ جو گریڈ روڈ ہے اور دین پور روڈ ہے اور ہماری سرکولر روڈ ہے, یہاں بڑے بڑے نکاسی آپ کے بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے. لیکن یہ بات ان کی سمیع اللہ علی زئی صاحب کے ٹھیک ہے, اور ہم بھی اس کے لیے چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ ان کی تعمیر انتہائی ناقص ہوئی ہے. نیچے سرفیسنگ نہیں کی گئی, نیچے کمپیکشن نہیں کی گئی, اس میں وہ بجلی ڈالتے, سیمنٹ ڈالتے, جو پائپ ڈالے گئے ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں, بڑے غیر معیاری قسم کے ہیں. وہ کب تک اس ہیوی ہماری نکاسی پانی کا, کیونکہ ہمارے شہروں کا, ہماری عوام کا بھی المیہ ہے کہ سارے گند انہی نالوں میں ڈال رہے ہیں, لفافے ڈال رہے ہیں, اینٹیں ڈال رہے ہیں, پتھر ڈال رہے ہیں, تو وہ ویسی بھی معیاری پائپ لائن نہیں ہے اور ناقص تعمیرات ہیں. تو وہ منصوبہ کب تک چلتا ہے؟ اس وقت تک جب تک چل رہا ہے تو لوگ مستفید ہو رہے ہیں, لوگوں کو اس کا فائدہ ہے. آپ مانیں گے گیلانی ٹاؤن میں کوئی بنگلہ گھر لینے کو تیار نہیں تھا. طارق آباد میں جب بارش ہوتی تھی تو 3-3 فٹ پانی ٹھہرا ہوتا تھا, قبرستان میں پانی ہوتا تھا. لیکن اب ماشاءاللہ وہ نکاسی آپ کے منصوبے بنے ہیں. اس طرح مدینہ کالونی کا یہ حال تھا, گریڈ روڈ کی آپ کو حالت پتہ ہے کیا بری حالت تھی, وہاں لوگوں نے اپنے مکان بیچنے شروع کر دیے تھے. لیکن وہ اب بنی ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کا وقتاً فوقتاً صفائی کی جائے. گریڈ روڈ کے مجھے ایک مکین ملا گزشتہ دنوں, انہوں نے کہا جی کوئی آگے سے بندوبست نہیں ہے, یہ پانی کہاں جا رہا ہے, کدھر نکل رہا ہے, اس کی صفائی نہیں ہوتی. تو واسا ہے یا TMA ہے, جو بھی ذمہ دار ادارہ ہے, اس کو چاہیے کہ ہفتے میں 15 دن میں ایک دفعہ ان نالوں پہ توجہ دیں, ان کی تعمیر کو بھی چیک کریں, ان کی نکاسی یہ بند بلاک تو نہیں ہوئے پڑے. اب وہ تھوڑا بہت تو کرتے ہیں, لیکن وہ جیسے کہ علی زئی صاحب نے TMA پہ الزام لگایا, ہماری بدقسمتی ہے کہ TMA بھی کرپشن کا شکار ہے. وہاں پر اللہ معاف کرے جو حالت ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ TMA لوگوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں. اور اوپر سے ابھی جو الیکشن ہوا ہے, ابھی جو میئر کا الیکشن ہوا ہے, انہوں نے ہر ناظم کو 1-2 نوکریاں علاقے کو دی ہیں. TMA میں بھرتی کیا ہے, فکس پہ بھرتی کیا ہے. میرے اپنے محلے میں 2 بندے لگائے ہیں. اور بھائی آپ کا جو ادارہ پہلے ہی جو سبو حالی کا شکار ہے, جن کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, جو جہاں پر سیاسی لوگوں نے, ہر جماعت نے اپنے بندے بھرتی کیے, وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں. MA پاس ہے, وہ یہاں پر خبروک لگا ہوا ہے. اب وہ جناب تنخواہ گھر بیٹھے لے رہا ہے, کوئی کام دھندہ نہیں کرتا. یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو TMA ہے یا واسا ہے, یہ اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ میں TMA کی بات آپ کر دوں, ہماری کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی TMA کی پاس موجود ہے, لیکن وہ اونے پونے لیز پر بہت ہی بڑی سستے داموں پہ لوگوں کو منظوری نظر کو دی گئی ہے, اپنے لوگوں کو. اور وہ آگے انہوں نے سب لیٹ کیا ہوا ہے اس کو, آگے وہ ہزاروں لاکھوں میں اس سے کما رہے ہیں. بلدیہ کو, TMA کو, واسے کو کچھ نہیں مل رہا, لوگ مزے لوٹ رہے ہیں. اور سیلابوں کی وجہ سے پانی جو ہے وہ باہر نکلا ہے, اور جب باہر نکلا ہے تو آبادیوں میں داخل, وہاں پر جو بڑی بڑی نہریں اور کھڈ گزر رہی ہیں, ان کا بھی یہ رونا ہے کہ ہماری تو برسہ انگریزوں کے زمانے میں اس کی صفائی ہوتی تھی, پانی آتا تھا نکل جاتا تھا. لیکن کیونکہ صفائی نہیں ہو, سلٹ اپ ہو گئے, اس کی وجہ سے پانی نکلتا ہے, دیہاتوں کو برباد کرتا ہے, لوگوں کی پکی فصلوں کو خراب کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کر لوں, ہمارا جو سیس فنڈ ہے, ہمارے 4 شوگر ملیں ڈی خان میں کام کر رہی ہیں. اس کا یہ ہر ٹرک پر وہ سیس فنڈ برس سے استعمال نہیں ہو رہا.
सैयद मज़हर अली शाह साहब कमिश्नर थे, उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती थी। उन्होंने इस सेस फंड की मदद से कैनाल रोड बनाई थी, ये जो नहर के साथ साथ जा रही है, जिसे मिनी बाईपास कहते हैं। उसकी हालत जाके आप देख लें, उसकी बुरी हालत है। बाकी रोडें जो भी, मुल्तान रोड की हालत देख लें आप, बन्नू रोड है, टांग रोड है, अब ये सारी रोडों की, द्राबन रोड है। ये सेस फंड का जो सरमाया है वो दीगर अजला में खर्च हो रहा है, हमारे इलाके में इसका हक है। गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ने कई दफ़ा इस पर एहतजाज भी किया, हम ताजरों ने भी किया, लेकिन इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। इंतज़ामिया जो है ज़ेर असर है हमारे अवामी नुमाइंदों के, जैसे वो कहते हैं वैसे ही वो करते हैं, उनको अवाम के मसाइल से कोई गर्ज नहीं। आखिरी सवाल ये है कि ये तो फिर बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है कि जब आप कहते हैं कि एंटी करप्शन FIA, अदलिया, नैब, कोई और इदारा, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी बात नहीं होती, तो फिर इसका कोई हल या मुस्तकबिल में मज़ीद ये खराबियाँ बढ़ती देखिए जी, जाएंगी? ये तो फ्रस्ट्रेशन की तरफ सारा सिस्टम जा रहा है और लोगों में बड़ा अनरेस्ट पैदा हो रहा है। कहीं पर भी ना अदालतों में लोगों को इंसाफ मिल रहा है, ना थानों में लोगों को इंसाफ मिल रहा है, ना वक्त पे FIR का जो है दर्ज की जाती है। अच्छा, अस्पतालों में देख लें अद्वियात नहीं है, माल में देख लें पटवारी तहसीलदार की करप्शन है। अच्छा, जिस अदारे में जाए आप करप्शन हो रही है। लोग इस तरह से मतलब यह कि परेशान हाल हो चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इस फ्रस्ट्रेशन की मिसाल नहीं मिलती। और अगर ये ऐसी चलता रहा सिलसिला, हमारे जो भी एहतसाबी इदारे हैं वो अगर ऐसे ही करप्शन पे आंखें बंद करके ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहे, तो फिर ये फ्रांस की तरह इस मुल्क में इनकलाब आएगा। लोग एक दिन निकलेंगे और इन करप्ट लोगों की और इन अवामी नुमाइंदों के गिरबानों में हाथ डालेंगे, इनको घसीटेंगे, ऐवानों से बाहर निकालेंगे और फिर इनसे हिसाब किताब करेंगे। इसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, इसमें हमारे एहतसाबी इदारे भी इन्वॉल्व हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं, ऐवान अपना ये कौमी असम्बली है, सेनेट है, हमारी सूबाई असम्बली हैं, सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए, एहतसाब को ख़त्म करने के लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए सिर्फ नारे लगाए जा रहे हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुहेल आज़मी साहब की गुफ्तगू सुनी, जिसका लुब-ए-लुबाब यही निकलता है कि अगर पुरअमन तौर पर बेहतरी लाई जा सकती है, इस्लाहात की जा सकती हैं, तब्दीली लाई जा सकती है, तो इसमें सबका भला है। और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर खूनी इनकलाब आ सकता है और खूनी इनकलाब में फिर सबका नुकसान होगा। इसलिए ज़िम्मेदारों के लिए, हुक्मरानों के लिए, जो बसाइब अख्तियार लोग हैं, जो वसाइल रखते हैं, जो फ़िक्र पॉलिसियाँ बनाते हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो पुरअमन तौर पर इनकलाब लाने के लिए कोशिश करें, वरना खूनी इनकलाब आएगा तो फिर सब कुछ जो है वो बिखर जाएगा और उसको समेटना जो है बहुत मुश्किल होगा। इसी के साथ अबुल मज़न तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।